कैसे हो गई है। حمید الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ احمق خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کسی قسم کی چال ہو۔ دفتن ایک سفید فام نے کہا، اگر تم کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہو تو واپس آ جاؤ، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہ واپس آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ قاسم دھاڑا، اس نے کتنی گالیاں دی تھیں، کیا تم لوگ بھیڑے ہو گئے تھے اور وہاں تم نے مجھے کیوں پکڑا تھا، بتاؤ۔ خاموش رہو پیارے بھائی، احمد نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں خاموش رہوں گا، اچھی بات ہے پھر چیخو، اس نے کہا۔ اور پھر حمید نے دیکھا کہ وہ لوگ احمد کے اشارے پر واپس جا رہے ہیں۔ حمید کی الجھن اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ اس مکار آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قاسم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ حمید نے اسے آواز دی اور وہ ٹیکرے کی طرف بڑھنے لگا۔ آ جاؤ، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، حمید نے پھر کہا۔ قاسم کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ احمد اور اس کے ساتھی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جیسے ہی قاسم اس کے قریب پہنچا، کوئی چیز اس کی پشت میں چبھنے لگی اور ساتھ ہی اس نے احمد کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دونوں ریوالور زمین پر گرا دو دوست، ورنہ گولی دوسری طرف نکل کر موٹے آدمی کو بھی زخمی کر دے گی۔ حمید نے ریوالور چھوڑ دیے۔ حمید نے سوچا یہ بہت برا ہوا۔ قاسم کو کنٹرول کرنے کی فکر میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کو پیچھے سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بھائی، احمد نے کہا، دونوں ریوالور اٹھا کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ ٹھیک، شاباش، تم بہت اچھے بھائی ہو۔ ہاں، اور پیچھے ہٹو، تھوڑا اور، بس ٹھیک ہے، وہیں کھڑے رہو۔ پھر حمید کی پشت پر چبھنے والی چیز ہٹا لی گئی، لیکن حمید یوں کا توں کھڑا رہا۔ دفتن احمد نے اس سے کہا، ادھر دیکھو۔ حمید اس کی طرف مڑا۔ احمد کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ وہ اسے اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ لو، اسے جادو کا ڈنڈا کہتے ہیں، اس سے تو میں نے بڑی بڑی توپوں کے رخ پھیر دیے ہیں، اس نے کہا۔ حمید کو بڑا تاؤ آیا اپنی حماقت پر۔ اس نے وہ ڈنڈا احمد کے ہاتھ سے چھین کر اسی پر کھینچ مارا، لیکن وہ اس پر سے گزرتا ہوا دور جا گرا کیونکہ احمد بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر مغموم انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تم نے بہت برا کیا، اب اسے نیلم پری اٹھا لے جائے گی۔ حمید کھڑا پل کے جھپکاتا رہا۔ اس نے سوچا کہ یہاں مکاری ہی سے کام چلے گا، لہذا اس نے مسکرا کر کہا، واقعی حیرت انگیز بات تھی، اب آؤ اطمینان سے باتیں کریں گے۔ اس نے حمید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن گرفت غیر دوستانہ نہیں تھی، اس لیے حمید چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یک بیک احمد نے مڑ کر کہا، ارے پیارے بھائی، تم کیوں کھڑے ہو، تم بھی آؤ، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اے جاؤ، تم بھی اچھے خاصے چوکھد ہو، قاسم جھلا کر بولا، سب تمہارے رشتہ دار ہی نکل پڑتے ہیں، یہ تمہارا چچا زاد بھائی کیسے ہوا؟ میرے دادا اور ان کے دادا لنگوٹی لگائے پھرا کرتے تھے، احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور قاسم پر ہنسی کا دوڑا پڑ گیا۔ پھر اسی دوران میں دونوں ریوالور کے ٹریگر دب گئے جو اس کے ہاتھوں میں تھے۔ قاسم بھوکلا کر اچھل پڑا اور پھر ٹریگر دبتے ہی چلے گئے۔ وہ ڈری ڈری سی آوازیں نکالتا ہوا اچھلتا کودتا رہا۔ حمید اور احمد نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں، ورنہ ایک آدھی بھیکی ہوئی گولی ان کو ضرور لگ جاتی۔ جب ریوالور خالی ہو گئے تو قاسم انہیں پھینک کر ایک طرف سر پر دوڑتا چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے۔ قاسم بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا، انہوں نے فوراً ہی اسے جا لیا۔ قاسم بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو کسی ایسے خوفزدہ بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جسے اپنی کسی شرارت پر پڑ جانے کا خدشہ ہو۔ وہ اسے چھولداری میں لائے۔ قاسم بالکل خاموش تھا۔ احمد اس کی پیٹھ سلا سلا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید نے محسوس کیا کہ اب اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں رہ گئی، نہ اب اس کی نگرانی کی جا رہی تھی اور نہ اب وہ خالی ہاتھ ہی تھا۔ اس کا ہولسٹر اور کارتوسوں کی پیٹی اسے واپس کر دی گئی تھی۔ احمد اب اس کے ساتھ نہیں تھا، چھولداری میں صرف وہ اور قاسم رہ گئے تھے۔ اے حمید بھائی، اس نے تھوڑی دیر بعد زازانہ لہجے میں پوچھا، کیا وہ سچ مچ جادو کا ڈنڈا تھا؟ ضرور تھا حمید بھائی، نہ ہوتا تو اس طرح میرے ہاتھوں سے گولیاں کیسے چل جاتی؟ مت دماغ چاٹو، مگر نہیں، ٹھہرو، تم نے مجھے ان لوگوں کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ میں کیا جانوں کون ہے؟ یہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تاریخ وادی لے جانا چاہتے ہیں؟ تو تم ہی انہیں اس راہ پر لے آئے ہو؟ ہاں، اور کیا؟ غلط لائے ہو، میں خود بھی راستہ بھول کر بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ ہم تو ابھی کوٹی کی زیارت گاہ جا رہے ہیں، قاسم نے پلکی جھپکاتے ہوئے کہا۔ جہاں ہم تھے وہاں سے میں کوئی راستہ نہیں جانتا، پھر تم کیسے اس طرف لے آئے؟ میں نے کب کہا کہ میں لایا ہوں؟ اے تم پکے 420 ہو حمید بھائی، تم کہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ لیڈ سبا سے۔ ابے یہ کیا بلا ہے؟ شہر کا نام ہے، ایکوڈور میں اس نام کا کوئی شہر نہیں ہے۔
ना होगा साला तो फिर मैं क्या करूं? कासिम झल्ला गया। दियो बाम्बा से रवाना हुए होगे? ठेंगे से रवाना हुआ हूँ, अब मेरी खोपड़ी ना खाओ। अच्छा बेटा, हमीद ने लंबी सांस ली। तुम्हारे खालाजाद का क्या नाम है? उसी से जाकर पूछो, मैं कोई नाम याद रखने की मशीन हूँ? होगा शाला भाई। अबे तुम मिर्ची क्यों चबा रहा है? सीधा सीधा बोल। कहा। काशिम भौंकलाकर अपना मुंह टटोलने लगा, फिर आंखें निकालकर बोला, अबे तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? शर्म नहीं आती? हमीद उकताकर बाहर निकल आया। फिर उसे उनके नाम मालूम होने में देर नहीं लगी, क्योंकि दूसरा मशीकी उससे ख्वाह मख्वाह गुफ्तगू करने पर तुल गया था। उसने हमीद को अपने साथियों के नामों से आगाह किया। इमरान के नाम पर हमीद चौंका और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा इमरान से क्या ताल्लुक है? हम दोनों साथी हैं। हमीद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया, फिर बोला, लेकिन आखिर तारिक वादी के सफर का क्या मकसद है? मुझे अफसोस है कि मैं पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर ये न बता सकूंगा। लीडर कौन है? ओबरान। लेकिन इस मोटे की याददाश्त पर एतमाद करके सफर करना कहाँ की अकलमंदी है? पता नहीं, ये इमरान साहब का मामला, वो जाने। हमीद कुछ ना बोला। रात के खाने पर वो उनके साथ ही था। सफदर ने दूसरे लोगों का तारुफ उससे कराया। हमीद ने तहिया कर लिया था कि जब तक वो लोग अपने सफर का मकसद नहीं जाहिर करेंगे, उस वक्त तक वो भी उन्हें अपने या कर्नल के मुतालिक कुछ न बताएगा। चुनाचे करामोइल के इस्तफसार पर उसने ये नहीं कहा कि कर्नल फरीदी भी तारिक वादी का सफर कर रहा है। उसने सिर्फ अपने मुतालिक बताया कि वो कासिम की तलाश में निकला था। खाने के बाद एक जगह इमरान हमीद को तनहा मिल गया। कर्नल तुमसे बखूबी वाकिफ हैं, हमीद ने कहा। और मैं उनसे वाकिफ हूँ, इमरान मुस्कुराया। क्या ये संगही वाली कहानी दुरुस्त थी? हाँ, हमीद ने लापरवाही से कहा। अब तो इतनी कहानियां ढेर हो गई हैं कि किसी की भी तफसीर नहीं याद रखी जा सकती। अच्छा, तो क्या तुम लोग भी अंका खजाने के चक्कर में हो? हमें खजाने से क्या सरोकार? फिर ये सफर किस लिए इख्तियार किया गया है? इमरान ने बात उड़ाकर हमीद को दूसरी बातों में उलझा दिया, मगर बात फिर वहीं आ पहुंची जहां से शुरू हुई थी। लेकिन इस बार हमीद ने सफर का मकसद मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। वो अब इस मौजू से ही लापरवाही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी सुबह उनका सफर फिर शुरू हो गया। हमीद सोच रहा था कि पता नहीं उसका काफिले का क्या हशर हुआ हो सकता है फरीदी वगैरह उसकी तलाश में सरगर्दा हो सकता है वो अभी उस इलाके से आगे ना बढ़े हों जहां से उसका घोड़ा उसे ले भागा था। इमरान और उसके साथी अब भी उससे खुश इखलाकी ही से पेश आ रहे थे। हमीद को उनसे इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कासिम का दिमाग बिल्कुल ही उलट दिया था, और वो खसूसियत से इमरान का इतना गर्विदा हो गया था कि उसके लिए हमीद से भी लड़ बैठता था। हमीद ने खुद देखा और सुना था कि इमरान बड़ी शिद्दत से कासिम की हाँ में हाँ मिलाता था। अगर उससे कोई मामूली सी भी हिमाकत सरजद होती तो इमरान उससे 10 गुना बड़ी हिमाकत कर बैठता, और वो हिमाकत कासिम की हिमाकत की तायीद ही करती हुई नजर आती थी। इस वक्त कासिम घोड़े पर बड़ा मुज़ाहिका खेज लग रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे लचलचे लवड़ का एक बहुत बड़ा गुंबद घोड़े पर रख दिया गया हो। हमीद ने घोड़े को महमीज की और कासिम के बराबर पहुंच गया। कासिम इस वक्त न सिर्फ केली को घूर रहा था, बल्कि बिल्कुल इसी अंदाज में अपने सर को जंबी देने की कोशिश कर रहा था जिस तरह घोड़े की रफ्तार की मुनासबत से केली का सर हिल रहा था, और कासिम की कमर में उसी कैसे अंदाज की हल्की सी लचक भी पाई जा रही थी। हमीद को देखकर वो गड़बड़ा गया और उसकी ही चल पड़ी। कुछ देर तक इसी तरह हंसता रहा, फिर बोला, हमीद भाई जरा देखो तो, हाय हाय किस तरह खोपड़ी हिल रही है, बस जी चाहता है कुर्बान जाऊं। हमीद खामोशी से उकता गया था। उसने सोचा थोड़ा हंगामा ही सही, बहुत नेक और शरीफ लड़की है। हमीद ने कहा, बहुत बहुत हमीद भाई, कासिम ने खुश होकर कहा, फिर भौंकलाकर बोला, मगर सूरज शक्ल से अच्छी नहीं है। क्यों? हाँ हो सकता है, हमीद ने लापरवाही से कहा, मगर अभी कुछ देर पहले जब मेरे साथ चल रही थी तो उसने कहा था, आह मिस्टर हमीद तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो। कासिम के चेहरे की रंगत बदल गई। पहले तो वो होनक सा नजर आ रहा था, फिर यक बेग बिखर गया। अम्मे तुम कमीने हो, वो हलक फाड़ कर चीखा, मेरा मामला खराब करोगे। इस जंगल में मुझे कोई फांसी देने नहीं आएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारा पेट इस तरह चाक करूंगा जैसे तरबूज काटते हैं। अच्छा ठहरो। कासिम ने घोड़ा उसकी तरफ मोड़ दिया और हाथ उठाए हुए झपटा। हमीद ने भी घोड़ा दूसरी तरफ दौड़ा दिया, लेकिन इतने में इमरान वहां पहुंच गया। अरे प्यारे भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कासिम से कहा। तुम मत बोलो, मैं आज फैसला कर लूंगा।
قاسم پہلے ہی کیسے انداز میں دھاڑا۔ آخر بات کیا ہے؟ عمران نے اپنا گھوڑا دونوں کے درمیان حائل کرتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہوتی؟ حمید نے کہا۔ مجھ سے کہنے لگا کیلی گراہم کہتی ہے کہ مجھے کیپٹن حمید بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے خدا غارت کرے جھوٹے 420۔ قاسم غصے کی وجہ سے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ تم آگے جاؤ پیارے بھائی، تمہیں تو کیلی کے ساتھ ہی ساتھ لینا چاہیے، مگر اس سے گفتگو نہ کرنا، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسے سمجھاؤ۔ قاسم حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ ارے نہیں پیارے بھائی، اس طرح نہ چیخو، یورپین لڑکیاں چیخنے والوں کو جانور سمجھتی ہیں۔ قاسم بغلے جھانکنے لگا، کیونکہ اب اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا بگڑا ہوا حلیہ بھی اعتدال پر آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑی دیر تک خالی اس ذہنی کیسے انداز میں حمید کو گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر گھوڑا دوسری طرف موڑ دیا۔ اب عمران حمید کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیوں پیارے کپتان صاحب، کیا تم اکیلے ہی اس موٹی کی تلاش میں نکل پڑے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ 3 بطخیں اور کچھ خرگوش بھی تھے۔ اچھا، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس سلسلے میں؟ تم دونوں کے متعلق میں سوچتا ہوں کہ تمہیں یہیں سے واپس کر دوں۔ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ میں ان چینیوں سے نمٹے بغیر واپس نہیں جاؤں گا جنہوں نے موٹے کو اڑایا تھا۔ میں کسی بیوقوف کو بیوقوف بنا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ میں نہیں سمجھا، تم کیوں چھپا رہے ہو کہ تمہاری پارٹی بھی انہی جنگلوں میں موجود ہے؟ غلط سمجھے ہو؟ خیر یہ تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں غلط سمجھنے کا عادی ہو چکا ہوں، بعض اوقات تو صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور 3-4 گھنٹے بعد قاسم سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ کیلی اور عمران کرامویل کے ساتھ تھے۔ قاسم حمید سے نہیں بولا، اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ کیوں پیارے، اب کیا خیال ہے؟ حمید نے اسے چھیڑا۔ تم چاہے جو کچھ کہو، اب مجھے غصہ نہیں آئے گا، قاسم نے آہستہ سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خوب الو بنایا ہے تمہیں اس خالہ کے پٹے نے۔ کیوں؟ یار ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں غصہ آئے بغیر ہی تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اچھا، اس نے تمہیں اس سے گفتگو کرنے سے روکا تھا؟ اس کے ملک کا رواج نہیں ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی بات چیت کریں۔ حمید نے کہکا لگایا اور پھر بولا، ابے وہ کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتی ہے اور مغرب کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا رواج نہیں پایا جاتا۔ پھر وہ کیوں روکتا ہے بات کرنے سے؟ قاسم نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ شاید اس لڑکی کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، تمہارا خالہ ذات تمہیں الو بنا رہا ہے۔ آخر تم نے اس کی کس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ عمران کہتا ہے کہ وہ ہر وقت میرا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ عمران کہتا ہے؟ تم نے تو نہیں سنا اپنے کانوں سے؟ ہمیں تم میرا دماغ نہ خراب کرو، سمجھے؟ تمہارے ٹھینگے سے کچھ بھی ہو رہا ہو، قاسم نے جھلا کر کہا اور اپنا گھوڑا آگے بڑھا لے گیا۔ یہ سفر دن بھر جاری رہا اور شام کو ایک جگہ پھر انہوں نے قیام کیا۔ آج ہی وہ کوٹی کی زیارت سے بھی گزرے تھے، لیکن فریدی یا اس کی پارٹی سے کہیں بھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کیا فریدی واپس چلا گیا؟ کوٹی کی زیارت گاہ سے مشرقی ڈھلان شروع ہوتی تھی اور یہاں بہت گھنے جنگل تھے۔ حمید نے عمران کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ ایک خطرناک علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ رات کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باری سے جاگتے رہیں گے، لیکن ایک بار اوبران کے آدمی جن کی پہرا دینے کی باری تھی سو ہی گئے۔ اس اتفاق کو مقدر ہی کا کھیل کہنا چاہیے کہ اسی دوران میں جنگلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان پر آ پڑی اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ سب پکڑے گئے۔ اوبران کا ایک ماتحت مارا گیا، البتہ کیلی محفوظ تھی، اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ جنگلی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک فائر کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ تم اپنے چہرے سے خوف نہ ظاہر ہونے دینا، عمران نے کیلی سے کہا، شاید تم ہی ہمارے کام آ سکو۔ پتہ نہیں جنگلی ان سے کیا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کا صرف ایک آدمی مارا گیا تھا، کیونکہ شاید نیند کی جھونک میں وہ کسی جنگلی سے لپٹ پڑا تھا۔ میں کس طرح مدد کر سکوں گی؟ کیلی نے عمران سے پوچھا۔ اگر زندہ رہا تو پھر بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ یہاں آ کر میں تھوڑی سی بے بسی محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ ان کی زبان مجھے نہیں آتی، ورنہ انہیں تمہیں ناچنے پر مجبور کر دیتا۔ دفتن حمید نے محسوس کیا کہ وہ لوگ قاسم کو اس طرح ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے ہیں جیسے قربانی کے دمبے ٹٹول ٹٹول کر دیکھے جاتے ہیں۔ ان جنگلیوں کی وضع عجیب و غریب تھی۔ ان کے سروں کے وسط میں بڑے بڑے بال تھے اور دونوں پہلو منڈے ہوئے تھے۔
ان میں اکثر نے اپنے جسموں کے گرد بغیر سلے ہوئے کپڑے لپیٹ رکھے تھے اور اکثر کے جسموں پر جانوروں کی کھالیں تھیں۔ چہرے پر رنگین مٹی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ انہوں نے ان کا سامان سمیٹا اور انہیں میزوں پر لیے ہوئے ایک طرف چلنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی مشعلیں تھیں۔ انہوں نے کسی کے پاس بھی اس کا ریوالور نہیں رہنے دیا تھا۔ اس سے حمید نے اندازہ لگایا کہ آتشی اسلحہ ان کے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی انہوں نے سب سے پہلے اسلحہ جات کے ذخیرے ہی پر قبضہ کیا تھا۔ وہ انہیں ایک بستی میں لائے جو لاتعداد پھونس کی جھونپڑیوں پر مشتمل تھی۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ وہ کھلے میدان میں بٹھائے گئے تھے اور ان کے گرد جنگلیوں کا حلقہ تھا۔ اگر کوئی پہلو بھی بدلتا تو وہ اپنے نیزے سیدھے کر لیتے۔ مشعلوں پر بدبودار تیل ڈالا جاتا رہا جس کی چران سے ان کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ حمید بالکل خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب گلو خلاصی کی کیا صورت ہوگی۔ ان میں صرف قاسم ہی ایسا تھا جس پر نیند بری طرح طاری تھی۔ حمید نے اس سے کہا بھی تھا کہ اسے سونا نہ چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا کرنا پڑے۔ ٹھینگے سے، قاسم نے جواب دیا۔ ابے جو سب کا حال ہوگا وہی میرا بھی ہو جائے گا۔ میں تو مرنے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ آوازوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والوں کے پیروں میں وزنی قسم کے جوتے ہیں۔ وہ سب آواز کی سمت مڑے اور حمید نے ایک شاندار قسم کی کلکاری لگائی۔ اس کے سامنے فریدی اور طارق کھڑے تھے۔ طارق کے کاندھے پر سیاہ نیولا شکاکی تھا اور وہ دونوں ایکواڈور کے مقامی باشندوں کے لباس میں تھے۔ فریدی کے پیچھے ایک نوعمر لڑکا تھا جسے پہچاننے میں حمید کو کوئی دشواری نہ ہوئی۔ یہ روزہ تھی۔ ان کے ساتھ ایک جنگلی بھی نظر آیا۔ یہ کافی قداور اور مضبوط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ایک سیاہ پتلون پہن رکھی تھی اور اس کے پیروں میں جوتے بھی تھے اور پتلون بھی شاید آج ہی پہنی گئی تھی۔ اس کی کریز اور فال یہی بتاتی تھی۔ جسم پر قمیض قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ پتلون اور جوتے اسے تحفے کے طور پر حال ہی میں ملے ہو۔ اوہو، یہ حضرت بھی ہیں، فریدی نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ قاسم کی نیند بھی غائب ہو گئی تھی اور وہ احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران کے سارے ساتھی اچھل کر کھڑے ہو گئے اور وہ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان میں ایک بھی چینی نہیں نظر آ رہا، فریدی نے حمید سے کہا۔ دفعتاً کراموئل آگے بڑھا اور جنگلیوں نے اپنے نیزے اس کی طرف اٹھا دیے۔ کرنل، کراموئل نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم مجھے پہچان سکو گے؟ فریدی نے ایک جنگلی کے ہاتھ سے مشعل لے کر اوپر اٹھائی۔ اوہ کریمی، تم یہاں کہاں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی اور پھر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ تم ان جنگلیوں میں کہاں؟ کراموئل نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، کیا تم بھول گئے کہ مجھے جنگلی کہا کرتے تھے؟ فریدی نے ہنس کر کہا اور کراموئل طارق کی طرف دیکھنے لگا جو مذہبی پیشوا کے لباس میں تھا۔ عمران حمید کے قریب کھسک آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیوں پیارے دوست، کیا تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ حمید کچھ نہ بولا۔ پھر عمران بھی اس سچویشن کی طرف سے لاپرواہ نظر آنے لگا۔ دوسری طرف فریدی کراموئل سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں فوری طور پر تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا، حتیٰ کہ یہ میرے دونوں ساتھی بھی ابھی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اوہو، ایک عورت بھی ہے تمہارے ساتھ، یہ بہت برا ہوا۔ ان جنگلوں میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں اس کی ہیبت ضرور تبدیل کرنی چاہیے تھی۔ کراموئل کچھ نہ بولا۔ پھر حمید نے فریدی سے پوچھا کہ آخر انہیں وہیں کیوں رہنا پڑے گا؟ ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، ہم خود ہی غیر یقینی حالات سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال طارق کا نیولا ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ وہ طارق کے نیولے کی وجہ سے اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں اور ہم چونکہ طارق کے ساتھ ہیں اس لیے بظاہر محفوظ ہیں۔ یہ آدمی جو تمہاری سیاہ پتلون میں نظر آ رہا ہے اس بستی کا سردار ہے۔ میری پتلون میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہارے نام کی خیرات نکالی ہے۔ اچھا ہوا کہ تم آج ہی مل گئے، ورنہ میں کل تک تمہاری سب چیزیں ان جنگلیوں میں تقسیم کر دیتا۔ بس تو پھر مجھے مردہ ہی سمجھ لیجئے، اب میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ دفعتاً حمید نے دیکھا کہ بستی کا سردار زمین پر گر کر طارق کے پیر چوم رہا ہے اور ساتھ ہی وہ کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ حمید نے طارق کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے جو کیلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طارق نے سردار کے سر پر بزرگانہ انداز میں ہاتھ پھیرا اور وہ پھر پہلے ہی کی طرح معتد بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ طارق فریدی سے کہہ رہا تھا، اب یہ لڑکی جھگڑے کا گھر بن سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے قدم کی برکت ہے کہ اتنی عمدہ عورت ہاتھ لگی، میں اسے اپنی سب بیویوں کی سردار بناؤں گا۔ بڑا آیا سالہ کہیں کا، قاسم نے ہاتھ نچا کر کہا، دیکھتا ہوں کیسے بناتا ہے، وہ میری جورو بننے والی ہے۔ کھوپڑی ٹھنڈی رکھنا، میں غیر ضروری کشت و خون پسند نہیں کرتا۔ قاسم برا سا منہ بنا کر کچھ بڑبڑانے لگا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکا۔
مگر کرنل یہ لوگ تم سے دوستانہ طور پر پیش آ رہے ہیں، کرامویل نے کہا۔ وہ ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا کیونکہ یہ لوگ اردو بول رہے تھے۔ فریدی ہنسنے لگا اور بولا، جنگلی مجھ سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں پھر اطمینان سے بتاؤں گا اور تم سے سنوں گا کہ تم لوگ یہاں کس گھر سے آئے ہو۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو عمران کو ایک طرف لے جا کر خسر خسر کر رہا تھا۔ فریدی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے پھر مشعل اٹھائی اور حمید سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ٹھیک اسی وقت عمران بھی اس کی طرف مڑا۔ شاید فریدی نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں؟ فریدی مسکرایا اور عمران احمقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے میں ایک آدھ کو اور پہچانتا ہوں، وہ عمران ہے، فریدی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، شاید ان لوگوں نے سنا بھی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور طارق وغیرہ وہاں سے چلے گئے۔ عمران حمید کے پاس آیا اور بولا، یہ موٹا اپنی ہونے والی جوڑوں کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، تم خود کو چالاک اور دوسروں کو احمق سمجھتے ہو، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ اب اس لڑکی کا انجام بخیر نظر نہیں آتا، وہ جنگلی اسے اپنی بیوی بنائے گا اور یہ یہاں ان جنگلیوں میں مویشی چرایا کرے گی۔ اگر اس لڑکی کا یہ انجام ہوا تو میں اس لونڈے کو بھی لڑکی بنا دوں گا جو کرنل کے ساتھ تھا۔ میرا تو یہ خالص قسم کا اصول ہے کہ اگر خود پٹو تو ساتھیوں کو بھی پٹوائے بغیر نہ چھوڑو۔ میرا نام حمید ہے، سمجھے فردن، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تم مجھے کافی دیر سے دیکھتے آ رہے ہو، اس کے باوجود بھی مجھے سمٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہوں، تم بھی ڈانٹ پھٹکار لو، اس لیے میں جو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں وہ حیرت انگیز طور پر ہو جاتا ہے۔ مگر وہ مداری کون تھا جس نے اپنے کاندھے پر شکاکی سوار کر رکھا تھا؟ تم شکاکی کے متعلق جانتے ہو؟ ارے وہ تو میرے بھتیجے کا سوتیلا چچا ہے، عمران نے کہا اور پھر سر ہلا کر بولا، اس لڑکی کو محفوظ رکھنے کی تدبیر میں نے سوچ لی ہے۔ میں نے بھی سوچ لی ہے، دفتن قاسم کی آواز آئی۔ وہ عمران کے پیچھے کھڑا حمید کو گھور رہا تھا۔ کیا تم نے سنا نہیں کرنل نے کیا کہا تھا؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا، ہمیں جاؤ کہا ہوگا، میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، تم بھی سوچو تدبیر، حمید نے کہا اور لاپرواہی سے ایک طرف مڑ گیا۔ وہ عمران اور کرامویل کے قریب سے گزرا اور پھر وہیں ٹھٹک گیا۔ یہاں اندھیرا تھا کیونکہ وہ گھوڑوں کی آڑ میں تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان آزاد کیسے پھر رہا ہے؟ عمران کہہ رہا تھا، بھائی وہ فریدی ہے، دنیا کا چالاک ترین آدمی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک پجاری قسم کا آدمی بھی تھا، اور میرا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو ہر حال میں محفوظ رہے گی کیونکہ وہ کسی لڑکے کے میک اپ میں ہے۔ یہ ایک زبردست غلطی تھی کہ کیلی ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں اسے ہاتھ بھی لگا سکے۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، شاید کسی کے پاس ایک چاقو بھی نہ نکلے، جو صورت بھی ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہم اسے جنگلیوں کے حوالے کر دیں۔ عمران کہاں ہے؟ ہوگا یہیں کہیں، اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ حمید محض تفریحاً ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ عمران کی تلاش میں اٹھے تھے۔ عمران اور قاسم ایک ہی جگہ ملے۔ انہوں نے کیلی کے متعلق گفتگو چھیڑ دی۔ عمران نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عورت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے رحمت کے فرشتے دور ہی بھاگیں گے۔ عورت بھی اگر شادی شدہ ہوتی تو خیر کوئی بات نہیں تھی، میں کہتا ہوں کچھ سوچو، عمران نے کہا۔ اس اندھیرے میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ مشعلوں کی روشنی ناکافی ہے، سورج نکلنے تو پھر سوچیں گے۔ بیکار ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں غالباً کرامویل کو مخاطب کیا تھا، ہمیں خود ہی کچھ سوچنا چاہیے۔ حمید نے پھر عمران کی آواز نہیں سنی۔ دوسری صبح وہ ایک ایسی جگہ لے جائے گئے جہاں درختوں کی چھاؤں تھی، لیکن ان کے گرد مسلح جنگلیوں کا پہرا بدستور قائم تھا۔ کیلی بھی ابھی ان کے پاس ہی تھی۔ صبح انہیں ان آدمیوں کے ہاتھ سے ناشتہ ملا جو فریدی کے ساتھ کھیتوں سے آئے تھے، لیکن قاسم بدستور پیٹ ہی پیٹتا رہ گیا کیونکہ اس کا بھلا اتنے میں نہیں ہوا تھا۔ حمید بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ تقریباً 8 بجے فریدی ادھر آتا ہوا دکھائی دیا اور پھر حمید نے اسے سیدھے کرامویل کی طرف جاتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں حمید بھی وہیں تھا۔ حالات بگڑ گئے ہیں، فریدی نے کرامویل سے کہا، ہم نے کوشش کی بھی کہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ ہی نکال لے جائیں، لیکن بستی کا مکھیا جو پچھلی رات ہمارے ساتھ تھا لڑکی کے لیے پڑ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب چلے جاؤ، لڑکی نہیں جا سکے گی، وہ اسے ضرور بالضرور اپنی بیوی بنائے گا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بولا کہ اگر لڑکی چلی گئی تو اس کی بہت توہین ہوگی کیونکہ اس نے پچھلی رات سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب لڑکی اسی صورت میں جا سکتی ہے جب وہ مار ڈالا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کا دعوے دار ہے تو اس سے جنگ کرے، خود مر جائے یا اسے مار ڈالے، اب فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کرامویل نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری
फरीदी कहता रहा, हमारा असला पहले ही से लिया जा चुका है, लिहाजा हमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं जंग करूंगा शाले से, मैं। यकबेक कासिम छाती ठोंकता हुआ बोला, लेकिन फरीदी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद करामोइल ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम उनके तरीके जंग से नावाकिफ हैं। वो लोग अमूमन नेज़े इस्तेमाल करते हैं और हम में शायद किसी को नेज़ा पकड़ने का सलीका भी ना हो। इमरान करीब ही उकड़ू बैठा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फरीदी के खामोश होते ही वो खड़ा हो गया। मेरी अकल में कुछ भी नहीं समा रहा, उसने बेबसी से कहा। आपकी अकल तो यकीनन इस वक्त नए गुल खिलाने के चक्कर में होगी मिस्टर इमरान। फरीदी मुस्कुराया। मैं कहता हूँ कि एक नहीं 1000 ऐसी लड़कियाँ कुर्बान इस सितम ज़रीफ जंगली पर जो इतनी मोटी रुकावट के मज़े लूटना चाहता हो। सिर्फ ज़बान ही चलेगी तुम्हारी या कुछ करोगे भी? मैं तो अब अपनी बकिया ज़िंदगी इस दरवेश की खिदमत में गुजार देना चाहता हूँ जिसके कांधे पर सया नेवले सवारी करते हैं। समझा? फरीदी ने तशवीश कुन अंदाज में सर को जंबीश दी और उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बोला, हो सकता है कि शिकाकी के मुतालिक तुम्हारी मालूमात वसी हों और तुम उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें एक ख़तरे से आगाह कर दूं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि लड़की बच जाए, लेकिन हम में से सिर्फ वही बचेंगे जिनके सितारे बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? तुमने यही सोचा है ना कि स्याह नेवले को लड़की के हाथों मरवा डालो? इमरान की आंखों में एक लहर के लिए हैरत के आसार नजर आए और उसके बाद चेहरे पर फिर वही अहमकाना संजीदगी तारी हो गई। क्यों, नेवले का क्या किस्सा है? करामोइल ने पूछा। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम लोग इस तरफ क्यों आए हो? मुझे अफसोस है कि मैं ये ना बता सकूंगा, करामोइल ने कहा, क्योंकि पार्टी लीडर उसे नामुनासिब समझता है। क्या ओबरान पार्टी लीडर है? फरीदी ने पूछा। तुम उसे जानते हो? करामोइल ने सवाल किया। मैं उसे जानता हूँ और शायद ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के इज्तिमा का क्या मतलब है। ये लड़की फ्रांसीसी है ना? हाँ। तब तुम्हें जीरो लैंड की तलाश है, क्योंकि जिन ममालिक में जीरो लैंड के जासूस पकड़े गए थे उनमें से शायद एक की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि 4 तो हैं। ये कमाल है, करामोइल ने पलकें झपकाई। मेरा ख्याल है जीरो लैंड की कहानी आम नहीं हुई। हम लोग खास बातों के लिए हैं ग्रेमी डियर। फरीदी मुस्कुराया। जब तुम जानते ही हो तो कुछ कहना सुनना बेकार है। शायद तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी मंजिल तारीख वादी ही साबित हो, इसलिए तुम लोगों ने कासिम को इन चीनियों से हासिल किया था, मगर उसकी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने खुद ही अंदाज़ा कर लिया होगा। फरीदी खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगा। आपने मोटे भाई ही के लिए ये सफ़र इख्तियार किया था ना? इमरान ने पूछा। यकीनन। तो फिर अब क्या इरादा है? अगर जीरो लैंड की बात ना आ पड़ती तो मैं यहीं से वापस हो जाता, मगर अब एक बार फिर दिल चाहता है कि उस वादी में उतरने की कोशिश की जाए। बहुत नेक ख्याल है, इमरान सर हिलाकर बोला। मगर ये आपके असिस्टेंट साहब को क्या हो गया है? बड़े अजीब हुलिये में मिले थे। हाँ भाई, फरीदी हमीद की तरफ मुड़ा और फिर हमीद को अपनी दास्तान दोहरानी पड़ी। उस पर कुछ थोड़े ही केके भी उड़े। फरीदी भी हंस रहा था। कम नहीं मालूम होते दोस्त, इमरान हमीद को मुखातिब करके बोला। हमीद ने फखरिया अंदाज में अपने सर को खफीफ से जंबिश दी और फिर फरीदी से पूछा, इन चीनियों का क्या हुआ था? मैंने सिर्फ 3 लाशें देखी थी, उनमें से एक तनदैन भी था, लेकिन गाड़ी में कासिम नहीं मिला था। ये चीज़ हैरान कुन थी। तारिक ने तुम्हारे घोड़े को भड़कते देखा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कोई तुम्हारे पीछे जा सकता। बहरहाल फिर उसके बाद और ज़्यादा भड़कना पड़ा। अरे तुम उस नेवले के मुतालिक कुछ बताने जा रहे थे, करामोइल ने कहा। हाँ तो इमरान साहब, फरीदी ने एक तवील सांस लेकर इमरान को मुखातिब किया। अगर तुम्हारे जहन में वही स्कीम हो जिसका तज़किरा मैंने अभी किया था, खैर होगा, उस पर अच्छी तरह गौर कर लेना। हाँ करीमी, ये नेवला इन अतराफ़ में मुक़द्दस समझा जाता है, देवता समझ लो, शिकाकी कहलाता है, लेकिन ये कामयाब है, शाज़ो नादिर ही मिलता है। जिसके पास ये हो उससे लोग खौफ खाते हैं और इसे भी कोई आसमानी मखलूक समझते हैं। इससे और ज़्यादा खौफ खाते हैं जो उसे मार डाले। उनके अकीदे के मुताबिक ऐसे आदमी के जिस्म में कोई खबीस रूह होती है। मिस्टर इमरान ने गालिबन यही सोचा है कि लड़की उस नेवले को मार डाले, इस तरह वो महफूज रह सकेगी। हो सकता है कि लड़की महफूज रहे, लेकिन वो उसका गुस्सा हम पर उतारेंगे और हमारे बाद कोशिश करेंगे कि लड़की बस्ती से निकल जाए। अगर लड़की ना निकली तो वो खुद ही बस्ती छोड़कर भाग जाएंगे। फिर लड़की का अंजाम मालूम? ये यकीनन एक ख़तरनाक हरकत होगी, करामोइल ने कहा और इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। अभी तक ये हजरत बहुत अक्लमंद साबित होते आए हैं और उनकी ज़हानत पर तुम मुझे बेहद याद आए थे। इस खित्ते की आबो हवा मेरे लिए मुफीद मालूम होती है।
عمران نے بڑبڑا کر اپنی آنکھوں کو گردی دی اور سوالیہ انداز میں صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ رشتے داروں کے درمیان پہنچ کر یوں ہی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ حمید نے جملہ مارا، ٹھیک کہتے ہو بڑے بھائی۔ عمران نے بھی سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا، کیا تمہاری یہی اسکیم تھی؟ رام موئی نے عمران سے پوچھا۔ ارے توبہ توبہ، عمران منہ پیٹنے لگا۔ اتنے میں فریدی دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ طارق بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ جنگلیوں کے حلقے سے گزر کر وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور دم لیے بغیر کہنے لگا، وہ آج رات کو شادی کا جشن برپا کریں گے، ان لوگوں سے کہو گے کوئی تدبیر کریں، میں اسے نہیں پسند کروں گا کہ وہ لڑکی تباہی کی غار میں گرے، اگر آپ یہ نیولا اسی کے کاندھے پر بٹھا دیں تو کیسی رہے گی؟ عمران نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ اس نیولے کی شادی ہی اس سے کرا دیں؟ ہمیں دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ قاسم عمران پر جھپٹ پڑا، مجال ہے سالے نیولے کی، اگر میں تمہاری شادی کسی نیولے سے کر دوں تو کتنا برا لگے گا تمہیں، اپنی ہی طرح دوسروں کو بھی سمجھا کرو۔ قاسم کی اس کھری بات پر سب نے جی کھول کر کہکا لگایا اور حمید نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا پیارا خالہ جاد ہے، کیوں خفا ہوتے ہو؟ ہوگا تم چوپ رہو بھائی حمید میاں، خدا کے لیے ایسے مواقع پر تو سنجیدہ ہو جایا کرو، طارق نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر فریدی سے بولا، وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ جسے اس لڑکی پر دعویٰ ہو مجھ سے فیصلہ کر لے۔ خیر میں فیصلہ کر لوں گا، فریدی نے بڑی خود اعتمادی سے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسے مار بھی لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، وہ سارے وحشی ہم پر آ پڑیں گے، طارق نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کیلی کو سبھی حالات کا علم تھا، لیکن اس نے ابھی تک اس مسئلے پر دوسروں سے گفتگو نہیں کی تھی۔ طارق کو دیکھ کر وہ بھی ان کے قریب آ گئی، لیکن اب طارق نے دوسری قسم کی گفتگو شروع کر دی تھی۔ شاید اپنی دانش میں وہ ایسا کر کے کیلی کو خوف زدہ ہونے سے بچا رہا تھا۔ حمید نے قاسم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی خواہش ہو کہ کیلی یہاں سے چلی جائے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکوں گی، کیلی نے پروکار لہجے میں کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکیں گے، اسی لیے مجھے اس وقت بھی نیند آ رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ میرے پاس میرا پستول موجود ہے، انہوں نے میری تلاشی نہیں لی تھی اور نہ کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کی تھی۔ میں نے جغرافیہ میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ عورتوں کو تل کر کھاتے ہیں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ابے او خالہ جاد، قاسم بول پڑا، اب میں تمہیں اٹھا کر پٹک دوں گا، تمہاری دم میں نمدہ، ہاں نہیں تو۔ بس وہ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے لیکن بظاہر کوئی واضح اسکیم نہ بنا سکے۔ سورج غروب ہوتے ہی ان کی الجھن بڑھ گئی۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر جنگلی خشک لکڑیاں ڈھیر کر رہے تھے۔ جب خاصا بڑا انبار ہو گیا تو اس میں آگ لگا دی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھوٹا سا میدان روشن ہو گیا جسے بنانے کے لیے کبھی لادادہ درخت گرائے گئے ہوں گے۔ جنگلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جمع غفیر ہو گیا اور ان مہذب آدمیوں نے محسوس کیا کہ اس تعداد میں اگر ان پر صرف تھپڑوں ہی کی بارش ہو جائے تو وہ سب کے سب ذرا سی دیر میں جہاں بحق ہو سکتے ہیں۔ فریدی اور طارق بھی وہیں موجود تھے۔ جنگلیوں نے ہلکی آواز میں کوئی گیت شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ گیت کا جوش و خروش بڑھتا گیا اور وہ آگ کے گرد اچھلنے کودنے لگے۔ ان میں بستی کا سردار بھی تھا اور اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی پتلون تھی جس میں وہ پچھلی رات کو نظر آیا تھا۔ پھر یہ ناچ بھی ختم ہو گیا اور جنگلی آگ کے پاس سے ہٹتے چلے گئے، صرف سردار آگ کے قریب کھڑا رہ گیا۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا جس کے جواب میں طارق بھی کچھ بولا اور پھر ان میں تقریباً 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا جس کے جواب میں طارق بھی کچھ بولا اور پھر ان میں تقریباً 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر سردار نے مڑ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور ایک جنگلی بھیڑ سے نکلا۔ بھیڑ سے باہر آتے وقت اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے دوسرے جنگلی کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا تھا۔ پھر عمران نے فریدی کو آگے بڑھتے دیکھا۔ حمید اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے حمید سے کہا۔ یہ حضرت تو سردار سے لڑنے والے تھے، حمید نے یہی سوال طارق سے دہرایا۔ فریدی ہی کی تجویز کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، طارق نے جواب دیا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی نیزہ بازی کرتے ہیں، لہٰذا میں نے سردار کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ وہ پہلے اپنے کسی آدمی سے اسے لڑائے۔ سردار نے تجویز منظور کر لی ہے۔ غالباً اس نے سوچا ہوگا کہ اب اسے تکلیف نہ کرنی پڑے گی۔ سن لیا تم نے؟ حمید نے عمران کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا۔ لیکن تم کچھ نہ کر سکے، حالانکہ یہ تمہارے ہی ساتھ آئی تھی۔ سنو بھائی، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں ایک پرلے سرے کا گاؤدی ہوں، اس لیے میں کسی کے معاملات میں دخل دینا پسند نہیں کرتا۔
اگر میں کہتا کہ میں اس سردار کے پٹے سے کشتی لڑوں گا تو کرنل کا دل ٹوٹ جاتا، لہذا چلنے دو۔ ابے جاؤ، قاسم برا سا منہ بنا کر بولا، تم پکے 420 ہو۔ عمران کچھ نہ بولا، حقیقتاً وہ ایسا ہی آدمی تھا، نہ اسے اپنی آن کی پرواہ تھی اور نہ بدنامی کی، وہ تو بس کام نکالنا جانتا تھا، خواہ کسی صورت سے نکلے۔ اس کا نظریہ تھا کہ اگر محض مکاری سے کوئی مسئلہ حل ہو سکے تو اس کے لیے جسم یا ذہن کو تھکانے سے فائدہ۔ فریدی اور جنگلی نیزے سنبھالے ہوئے ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے تھے۔ جنگلی نے پہلے حملہ کیا، فریدی نے وار خالی کر دیا اور اس کے دوسرے حملے کا انتظار کرتا رہا۔ اسی طرح اس نے اس کے 7 یا 8 وار خالی کر دیے، خود حملہ نہیں کیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر جنگلی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ سردار نے بھی کچھ کہا اور جنگلی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سردار نے اپنا نیزہ سنبھالا۔ میں بھی اکثر ایئر گن سے مکھیوں کا شکار کرتا ہوں، عمران بڑبڑایا۔ اب زیادہ بکواس نہ کرو، حمید نے غصے لہجے میں کہا، ورنہ تمہیں مجھ سے نپٹنا پڑے گا۔ اور جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عمران نے اس کے سر پر ایک چپت جھاڑ دی اور اچھل کر بھاگا۔ ٹھہرو الو کے پھٹے۔ حمید اپنا بانس کا ڈنڈا تانے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا۔ فریدی اور سردار ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بجائے انہیں دیکھنے لگے، بلکہ فریدی نے حمید کو للکارا بھی، مگر کون سنتا تھا؟ عمران اسے چپت مار کر بھاگا تھا۔ یہ آسانی سے نظر انداز کر دینے والی حرکت نہیں تھی۔ ایک جگہ عمران کے رکتے ہی حمید نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا، مگر ڈنڈا زمین پر پڑا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے وار خالی دیا تھا۔ حمید کا پارا اوپر چڑھ گیا اور اس نے اندھا دھند ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، مگر ایک بار بھی جو عمران کے لگا ہو، سبھی زمین پر پڑتے رہے۔ عمران بالکل بندروں کے سے انداز میں اچھل کود کر وار خالی دے رہا تھا۔ جنگلی یہ تماشا دیکھنے کے لیے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی تیزی سے چلنے لگے تھے، مگر فریدی جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ دفتن عمران نے کہا، اوبران کرامویل، چپ چاپ کھسک جاؤ، وہیں پہنچو جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ حملے کے وقت میں نے ایک پیٹی بائیں جانب والے نشیب میں دھکیل دی تھی، اس میں 2 ٹامی گنیں اور کافی میگزین ہیں، کم از کم یہ پوری بستی تباہ کی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ جملے بالکل اسی انداز میں کہے تھے جیسے حمید کو گالیاں دے رہا ہو۔ اچانک انہوں نے بہت ہی تیز قسم کی بو محسوس کی اور ان کے سر چکرانے لگے۔ جنگلی چیختے ہوئے ایک طرف بھاگ نکلے۔ وہ کچھ بدحواسی کے عالم میں بھاگے تھے کہ ان میں سے کئی تو آگ کے ڈھیر کی نظر ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے وہ بو ان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے کی علامت ہو۔ پھر اس میدان میں عمران اور فریدی کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا، لیکن اس تیز قسم کی بو نے، جو یقینی طور پر کسی قسم کی گیس تھی، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ حمید کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور عمران ایک بار دھپ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر کسی کو ہوش نہیں رہا کہ بات کی باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی۔ حمید کو اپنی جسم میں پتھروں کی چبھن محسوس ہوئی اور وہ کھرا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی اور سر بہت شدت سے چکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پر آئی اور اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے کچھ ساتھی زمین پر پڑے ہوئے تھے اور کچھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ خود حمید کو بھی بڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی اور سر اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی دوسروں ہی کی طرح گھٹنوں میں سر رکھ لیا، مگر اس کا ذہن سوچ سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور دور تک جنگلیوں کا پتہ نہیں ہے، کیوں نہ کسی طرف نکل چلیں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اپنے تسلسل پر افسوس کرنا پڑے۔ اس نے سر اٹھا کر شرابیوں کے سے انداز میں کرنل کو آواز دی۔ جواب تو مل گیا، لیکن حمید کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے قریب قدموں کی آواز سنی اور پھر چونک کر سر اٹھایا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا۔ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ کھڑا ہو سکوں، حمید نے افیمیوں کے سے انداز میں کہا۔ سبوں کی حالت دگرگوں ہے، فریدی نے ہنس کر کہا۔ عمران صاحب بھی مکھیاں مار رہے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ ابھی کھل کر نشہ نہیں ہوا، تھوڑی سی اور منگوا دو۔ پھر حمید نے بھی عمران کی آواز سنی جو شرابیوں کے سے انداز میں گا رہا تھا۔ کس بلا کی ہوا میں مستی ہے، کہیں برسی ہے آسماں سے آج، بلم ہاں ہاں سجن اب گھر جانے دے۔ حمید نے اسے بھی دیکھا، وہ زمین پر چت پڑا اوٹ پٹانگ بکواس گانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان میں لکن تھی اور آواز بھرائی ہوئی تھی۔ چپ رہو ورنہ پتھر کھینچ ماروں گا، حمید نے یوں ہی خواہ مخواہ اسے دھمکی دی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی دھمکی میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ عمران نے اور زور سے ہانک لگائی، لیلا نے اپنے شہر میں یہ منادی کر دی،
कोई पत्थर न मारे मेरे दीवाने को। फरीदी ने जेब से सिगार निकालकर सुलगाया और एक पत्थर पर बैठकर उन्हें तशवीश आमेज नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर थकान के आसार नहीं थे। फरीदी बेटे सिगार बुझा दो, तारिक की कमजोर सी आवाज आई। इस वक्त इसकी भूख गिरा गुजर रही है, जी मालिश कर रहा है। फरीदी ने फौरन ही सिगार बुझा दिया। दफतन हमीद बोला, अगर वो कमबख्त वापस आ गए तो बड़ी मुश्किल का सामना होगा। कौन कमबख्त? फरीदी के लहजे में हैरत थी। अरे वही जंगली। हाँ, तो तुम खुद को उसी जंगल में समझ रहे हो जहाँ तुमने इमरान पर डंडे बरसाए थे। क्यों, फिर हम कहाँ हैं? तारिक वादी में फर्जन। हाँ, हमीद ने केका लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर बोला, अब आप भी गाना शुरू कर दीजिए, मगर मेरे हाथों में इतनी सकत नहीं है कि तबला बजा सकूं। अभी जब तुम इन दरख्तों के पीछे जाओगे तो मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी। फरीदी ने एक तरफ हाथ उठाकर कहा, अरे तो हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हमीद के लहजे में हैरत थी। बस यही समझ लो कि हम सचमुच जीरो लैंड वालों के हाथ लग गए हैं। इमरान का अंदाजा गलत नहीं था। हमीद कुछ ना बोला। इमरान जमीन पर ही पड़े पड़े देखता हुआ उनके करीब आ गया था। क्या यही तारिक वादी है? उसने फरीदी से पूछा। हाँ, इन दरख्तों के उस तरफ से वो कुदरती दीवार देखी जा सकती है जो मीलों ऊंची मालूम होती है। इमरान ने बाएं कनपटी जमीन पर रख दी और उसी करवट पर पड़ा रहा। क्या तुम उठ भी नहीं सकते? फरीदी ने पूछा। मुझे शायद घुटिया हो गया है, इमरान ने बेबसी से कहा। ये गालिबन उसी उछल कूद का नतीजा है, मगर आप हैरत अंगेज तौर पर तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। फरीदी कुछ ना बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी वो हरकत बड़ी दिलचस्प थी। शायद तुम कामयाब भी हो जाते, मगर उस गैस की बदबू ने हालात यकसर बदल दिए थे। जंगली किस तरह खौफजदा होकर भागे थे। मेरा ख्याल है कि अक्सर उन पर ऐसी अफताद पड़ती रहती है। तो इसका ये मतलब है कि कोई नामालूम आदमी हमें बेहोश करके यहाँ लाया है। हमीद ने कहा। वाह भाई, यहाँ तो तिलसी में होश अरबा का मजा आ गया। बैठे थे तिलसी में नूरे अफशा में जश्न बरपा थी। अचानक किसी जादूगर ने ऊपर से गोला मारा, मजलिस धर्म बरम हो गई और अहले महफिल बेहोश। दूसरी बार आंख खुली तो खुद को बाग सेब में पाया। अफरासियाब के सामने पांव बजोला खड़े हुए थे। कोई कुछ ना बोला, शायद ही कोई बोलने के मूड में रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो एतजाल पर आते गए। फरीदी इमरान को उस जगह ले गया जहाँ से वो उस जगह को तारीक वादी साबित कर सकता था। मगर देखो, उसने कहा, पूरी वादी बादलों से ढकी हुई है। ऐसा मालूम होता है जैसे बादल इन कुदरती दीवारों से चिपक कर रह गए हों। शायद शाज़ो नादिर ही सूरज की रोशनी देख सकें। अचानक करीब की झाड़ी से एक आवाज आई, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, खुशामदीद। यही तुम्हारा असल वतन है और तुम यहाँ हमेशा रहोगे। ये जुमले अंग्रेजी में कहे गए थे। वो एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। फिर फरीदी झाड़ी की तरफ बढ़ा। इमरान उसके पीछे था। हमीद और सफदर भी झपटे। फिर ओबरान और करामोइल को भी होश आया। झाड़ी में उन्हें जो कुछ भी नजर आया वो इमरान के लिए बहुत ज्यादा सनसनीखेज था। झाड़ी के वश में उसने सुनहरे स्पंज का एक बहुत बड़ा ढेर देखा। उस ढेर से फिर आवाज आई, कुछ दिन इस हैरत अंगेज वादी की सैर करो, फिर तुम्हें अपने इस नए वतन के लिए बहुत कुछ करना है। फरीदी ने आगे बढ़कर उस ढेर को टटोला। उसमें नमी थी। कोई सयाल शे उसके हाथों में लग गई। उसने उसे सूंघा और इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान भी अब उसे टटोल रहा था। उसने फरीदी को झाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। वो खामोशी से चलते रहे और झाड़ी से बहुत दूर हट आए। फरीदी ने इमरान से कहा, मैं अपने हाथ में एस्टेक एसिड की बू महसूस कर रहा हूँ। आपका ख्याल दुरुस्त है, इमरान ने कहा और मुख्तसरन सुनहरे स्पंज की दास्तान सुनाई। इस्तवाई जंगलों में स्पंज की शक्ल की काई मैंने अक्सर देखी है, फरीदी ने कहा, लेकिन सुनहरी काई देखने का इत्तेफाक पहली बार हुआ है। ठहरो, हो सकता है कि उसकी ये रंगत एमोनिया और एस्टिक एसिड की वजह से हुई हो। खुदा जाने, इमरान कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया। तो अब हम उनके कैदी हैं। कैदी ही नहीं बल्कि जाने पहचाने कैदी। अगर रास्ते में उनके आदमियों से तुम्हारा टकराव होता रहा है तो वो तुम में से हर एक को अच्छी तरह जानते होंगे, फरीदी ने कहा। दफातन उन्होंने केली की चीखें सुनी और चौंक कर आवाज की तरफ मुड़े। वो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। करीब आकर उसने कहा, क्या उस मोटे का दिमाग चल गया है? क्यों, क्या हुआ? इमरान ने अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाई। वो कहता है अब शायद स्विट्जरलैंड में ना आबाद हो सके, इसलिए यहीं शादी हो जानी चाहिए। ये क्या बकवास है? मैं पत्थर मार मार कर उसे हलाक कर दूंगा। फरीद ने इस्तेफामाइया अंदाज में इमरान की तरफ देखा। हमीद ने उर्दू में कहा, इन्हीं हजरत ने उसका दिमाग खराब किया है।
میں کیا کرتا؟ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اسے قابو میں کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ چینیوں نے بھی اس سے کسی تگڑی سی لڑکی کا وعدہ کیا تھا۔ ہم اسے سمجھا دیں گے، فریدی نے کیلی سے کہا۔ وہ کمزور دماغ کا آدمی ہے، اکثر بہک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے خواب میں اس سے شادی کا وعدہ کیا ہو۔ اکثر اوٹ پٹانگ خواب بھی اسے حقیقت کی طرح یاد آتے ہیں۔ کیلی غصیلے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ حمید نے عمران کو آنکھ مار کر کہا، تم چکر میں ہو؟ میرے باپ جو اس چکر میں پڑے تھے آج تک پچھتا رہے ہیں، پھر میں بیچارہ کیا پڑوں گا اس چکر میں؟ بڑے بےہودہ ہو، فریدی مسکرا کر بولا۔ طارق بہت اداس تھا۔ اس نے ایک بار بھی طارق وادی کے خزانے کا نام نہیں لیا۔ ویسے وہ راستے بھر اسی کا تذکرہ کرتا آیا تھا۔ اس کی اداسی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جنگلیوں کے درمیان اپنا بیش قیمت نیولا شکاگی کھو آیا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تھا اس وقت تو نیولا اس کے کاندہی پر موجود تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گیس کی بدبو پھیلتے ہی نیولے نے بڑی کڑی آواز نکالی تھی۔ اوبران اور اس کے ساتھی خاموش تھے۔ دفتن تھوڑی دیر بعد ایک جھاڑی سے پھر آواز آئی، بائیں طرف چلتے رہو دوستو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، آگے تمہیں تمہاری آسائش کا سارا سامان ملے گا۔ چلنا ہی پڑے گا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ جب تک کہ اس معاملے کا سر پیر نہ معلوم ہو جائے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حمید بولا۔ ہم طارق وادی کی سیر کرنا چاہتے تھے، کر رہے ہیں۔ واپسی کا سوال ہی اٹھانا فضول ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ گوڈ، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں بھی ایسے ہی درویشانہ خیالات رکھتا ہوں۔ پوری پارٹی میں صرف قاسم بہت مگن دکھائی دیتا تھا۔ اسے شاید اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کیلی اظہار عشق پر بھڑک اٹھی تھی۔ 3 دن تک وہ اس وادی کے مختلف حصوں میں چکراتے رہے، لیکن انہیں اپنے علاوہ اور کوئی آدمی نہ دکھائی دیا، اور انہیں اپنے لیے 2 بڑے بڑے خیمے نصب ملے تھے اور ان میں ضروریات کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ وہ دن بھر مارے مارے پھرتے اور شام کو انہی خیموں میں آ کر پڑے رہتے۔ کیلی اور روزہ دونوں ہی بہت بیزار نظر آتی تھیں۔ ان 3 دنوں میں انہیں ایک دن بھی دھوپ نہیں دکھائی دی تھی۔ وادی پر چھائے ہوئے سفید بادل ایک جگہ پر جمے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ اکثر وہ انہیں کافی دیر تک دیکھتے رہتے، لیکن کسی گوشے میں بھی حرکت نظر نہ آتی۔ چوتھے دن ایک سفید سیاہ فام آدمی خیموں کے قریب نظر آیا۔ فریدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کر بیٹھیں۔ پھر اس نے عمران سے اردو میں کہا وہی اس آدمی سے گفتگو کرے۔ اس آدمی نے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں انہیں صبح بخیر کہی اور نرم لہجے میں بولا، میں مطمئن ہوں کہ اس وقت اپنے دوستوں کے درمیان ہوں۔ یقیناً یقیناً، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ وہ جنگلی تم لوگوں کو زندہ نہ چھوڑتے، اس لیے ہم تمہیں یہاں اٹھا لائے۔ وہ آدم خور تھے، آگ اسی لیے روشن کی گئی تھی کہ تمہیں بھون کر کھا جائیں۔ میرا خیال ہے میں ان کے پیٹ میں بڑی گڑبڑ مچاتا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اور پھر تم تو یہاں آنا ہی چاہتے تھے، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ شاید میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہا مسٹر علی عمران۔ آہا، تو کیا یہ زیرو لینڈ ہے؟ عمران نے لاپرواہی سے پوچھا۔ زیرو لینڈ؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، یہ زیرو لینڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں زیرو لینڈ کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہاں کئی ایسی فیکٹریاں ہیں جو زیرو لینڈ کے لیے ضروری سامان تیار کرتی ہیں۔ اوہو، عمران برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تمہیں مایوسی ہوئی ہے؟ وہ آدمی مسکرایا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ انکا نسل کے خزانے کا کیا حشر ہوا ہوگا جو یہاں تھا۔ وہ زیرو لینڈ کے کام آ رہا ہے، ایک بہت بڑا خزانہ۔ تم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ جواہرات اور قدیم ظروف پر مشتمل تھا۔ سونے چاندی کے ظروف اتنے سائنٹیفک طریقے سے محفوظ کیے گئے تھے کہ ان کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ وہ یقیناً کافی ترقی یافتہ اور ذہین لوگ تھے۔ طارق نے جو قریب کھڑا ہوا تھا ٹھنڈی سانس لی اور فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی نہیں، اس آدمی نے کہا، اس خزانے کے علاوہ بھی اسے ہیروئیں کی وادی کہنا چاہیے۔ یہاں ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں کی مٹی میں ہلکی سی نیلاہٹ پائی جاتی ہے۔ وہاں چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے بکھرے ہوئے ملے تھے۔ اب بھی وہاں ہیرے ہیں؟ طارق بول پڑا۔ نہیں، وہ سب زیرو لینڈ پہنچا دیے گئے۔ اگر کھدائی کی جائے تو شاید ابھی اور نکلیں۔ کیا یہاں آدمی بھی تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ممکن ہے کبھی رہے ہوں، کیونکہ ہمیں اکثر انسانی ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اوہو، تم اس کی فکر نہ کرو، کبھی رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، لیکن اب یہ وادی آباد ہو گئی ہے، جہاں دنیا کے چند بہترین دماغ دنیا کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ تم لوگ زیرو لینڈ کو ہوا سمجھتے ہو، لیکن تم دیکھنا کہ تیسری جنگ عظیم کے دوران زیرو لینڈ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمیں بس تیسری جنگ کے چھڑنے کا انتظار ہے۔
تم کیا کرو گے اس سلسلے میں؟ عمران نے پوچھا۔ وقت ہی بتائے گا۔ زیرو لینڈ کے شہریوں کو کسی قسم کا خدشہ نہ ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں محفوظ رہیں گے۔ ہم سائنسی ترقی کی دوڑ میں ساری دنیا سے آگے ہیں۔ آہا، تو کیا ہم زیرو لینڈ کے شہری بنا لیے گئے ہیں؟ اسی وقت جب تمہارے قدم اس وادی کی زمین سے لگے تھے۔ بہت عمدہ، عمران خوش ہو کر بولا۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں زیرو لینڈ کی تہہ دل سے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، کتنے با اخلاق اور شریف ہو تم لوگ۔ ارے مجھے معاف کر دیا، میں جس کی ذات سے زیرو لینڈ کو کافی نقصانات پہنچے ہیں۔ عمران آبدینہ نظر آنے لگا، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ارے وہ کچھ نہیں، سفید فام جلدی سے بولا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، کبھی آدمی غلطیاں کرتا ہے اور کبھی سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ زیرو لینڈ یا اس کے باشندے آسمان سے نہیں ٹپکتے، بلکہ اسی زمین کے بسنے والے کچھ ایماندار لوگ ہیں جو بے انصافیوں اور جان بنداریوں سے تنگ آ کر ایک مثالی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مت پرواہ کرو، اب تمہیں اپنی منزل کا عرفان مل گیا ہے۔ مگر پیارے بھائی، کیا اس وادی میں دھوپ کبھی نہیں آتی؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے آتی تھی، سفید فام مسکرایا، مگر جب سے تم لوگوں کو زیرو لینڈ کی فکر ہوئی ہے تب سے نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھا پیارے بھائی، یہ مصنوعی بادل ہیں جو ابھی حال ہی میں وادی پر مسلط کیے گئے ہیں تاکہ وادی تمہاری دنیا کے ہوا بازوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ آہا، زمین کے بادل؟ زمین کے بادل؟ ہاں یہی سمجھ لو، مگر بادل تو ہر حال میں زمین ہی سے تعلق رکھتے ہیں، آسمان سے نہیں آتے۔ پیارے بھائی مجھ سے بحث نہ کرو، میں اس مسئلے پر تم سے گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں۔ یہ بری عادت ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت کسی کام پر صرف کرنا چاہیے۔ ہم لوگ لا حاصل مباحث میں وقت نہیں برباد کرتے۔ اچھی بات ہے، عمران کان پکڑتا ہوا بولا۔ اب میں کسی سے کبھی بھی بحث نہ کروں گا، خواہ میں میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آہا، ٹھہرو پیارے بھائی، میری سب سے بڑی الجھن رفع کر دو۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ سنہرا اسپنج۔ اوہ وہ، مسکرایا۔ تم نے اس کا استعمال تو دریافت کر لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے اتنے بڑے بڑے زہر دیکھ کر عقل چکرا گئی ہے۔ سفید فام تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ دریافت محض اتفاقیہ تھی، تمہیں اس کے متعلق ہرگز نہ بتایا جاتا، مگر اب تم زیرو لینڈ کے شہری ہو اور ایک ذہین آدمی ہو، اس لیے یہ راز بتایا جا رہا ہے۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ ہم یہاں ایک قسم کے راکٹ کا تجربہ کر رہے تھے۔ اس راکٹ میں ایک خاص مقصد کے تحت ایمونیا اور ایسٹک ایسڈ کا محلول بھی بہت بڑی مقدار میں تھا۔ اچانک راکٹ زمین سے ایک ہی گز بلند ہو کر پھٹ گیا۔ ہاں، یہ جو اسپنج کے ڈھیر تمہیں نظر آتے ہیں اپنی اصلی ہیبت میں سنہرے نہیں تھے۔ یہ اسپنج نہیں بلکہ ایک قسم کی اکائی ہے جو اس وادی میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہاں، تو راکٹ پھٹتے ہی ایسڈ اور ایمونیا کا محلول چاروں طرف پھیل گیا۔ نیچے کائی کے بکثرت ڈھیر تھے، جیسے ان پر محلول پڑا ان کی رنگت تبدیل ہو گئی اور ہم نے ان میں اپنی آوازیں سنی۔ ہم جو مختلف جگہوں پر کھڑے گفتگو کر رہے تھے اپنی آوازیں اس جگہ سے دوسری جگہ سنتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کائی پر باقاعدہ طور پر تجربات شروع کر دیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ٹرانسمیشن کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا پیارے بھائی، ایک بات اور، میں مادام تھریسیا سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکوں۔ مادام تھریسیا یہاں کہاں ہے؟ سفید فام نے حیرت سے کہا۔ اگر نہیں تو یہ میری بدقسمتی ہے جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا پیارے بھائی، اب کام بتاؤ، ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کام بھی بتایا جائے گا، ابھی 2-1 دن آرام کر لو۔ میں تو اس وقت تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ہم تو بفضلہ خیریت ہیں اور تمہاری بھی خیر و عافیت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ سفید فام مسکراتا ہوا دوسری طرف مڑ گیا اور وہ سب یک بیک بولنے لگے۔ فریدی ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اوبران کہہ رہا تھا، مسٹر عمران، تم نے اس سے بہت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے۔ ہم کسی قیمت پر بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم مشرقی ہوتے ہی گھٹیا ہیں، عمران نے خوش لہجے میں کہا۔ پھر وہ فریدی کے قریب آیا جو اب بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولا، میں اس گفتگو سے مطمئن ہوں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ تم سے یا تمہارے مشن سے واقف ہے یا نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال خاموش رہو، پہلے ہم ان کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیں، پھر دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کچھ کرنے کی ضرورت تم نہیں سمجھے، فریدی نے کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ ملنا محال ہے، لیکن یہ لوگ تو بہرحال اوپر جاتے ہیں۔
चुनाचे ऊपर जाने का जरिया दरियाफ्त करना पड़ेगा। इससे पहले कुछ कर बैठना हिमाकत ही हिमाकत होगी। इमरान कुछ सोचता हुआ सर हिलाने लगा। फरीदी फिर बोला, ये लोग शायद जंगलियों को पकड़कर यहाँ लाते हैं और उनसे अपनी फैक्ट्रियों में काम लेते हैं। उस रात गैस की बू महसूस करके जंगलियों का भाग निकलना यही जाहिर करता है। ये उन्हें बेहोश करके उठा लाते हैं। खुली हुई बात है। अच्छा, अब मेरी तजवीज़ सुनो। तुम इसी तरह उनका एतमाद हासिल कर सकते हो कि तुम्हारे कुछ आदमी उनकी खिदमत करने पर आमादा हो जाएं और कुछ उस पर अड़ जाएं कि खवा जान चली जाए तो वो जीरो लैंड के लिए कोई काम हरगिज़ न करेंगे। आपका ये ख्याल भी दुरुस्त है, इमरान बोला। और फरीदी फिर किसी सोच में डूब गया। इमरान वहाँ से जा चुका था। हमीद ने जब देखा कि फरीदी तन्हा है तो वो उसके करीब आया। ये आपकी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं करेगा। अपना वक्त न बर्बाद कीजिए। पक्का फ्राडिया है। कोई गलत कदम उठाएगा तो खुद ही भुगतेगा। कोई गलत कदम उठाएगा तो खुद ही भुगतेगा। मुझे तो अपने साथियों को सही और सलामत निकाल ले जाना है, मगर तुम उसे फ्राडिया क्यों कह रहे हो? अरे उस रात वो डंडा उसी डफर ने मेरे हाथ में थमा दिया था और बोला था, बड़े भाई थोड़ी देर इसे पकड़े रहो वरना किसी की खींच मारूंगा, क्योंकि मुझे इख्तिलाज हो रहा है। इस तरह वो अपनी स्कीम बरोए कार लाया था। फरीदी हंसने लगा, फिर बोला, उसकी हरकतें बाज़ औक़ात बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छी सूझबूझ का आदमी है। अरे जुगलर है। अंदाज़ गुफ्तगू ही मदारियों ही सा है। शायद हमेशा बदसलीका और जाहिल आदमियों में उठता बैठता रहा है। फरीदी कुछ ना बोला। इतने में कासिम दिखाई दिया और करीब आकर उसने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ हमीद भाई, बहुत तुम्हारा दिल दुखाया है। क्यों, अब अकल आई ना? अरे यार क्या बताऊँ, वो खाला जात पक्का 420 निकला। क्यों, क्या हुआ? उसने लौंडिया से कहा है कि मैं बिल्कुल उल्लू का फट्टा हूँ और मुझे मोहब्बत करने की तमीज़ नहीं है। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? सर फाड़ डालूँ साले का? फिर यकबेक उसकी नज़र कर्नल पर पड़ी और वो बौखला गया। शायद उसने पहले उसे नहीं देखा था। फरीदी उसे घूर रहा था। कासिम थोड़ी देर खड़ा अहमकाना अंदाज में हलक से तरह तरह की आवाज़ें निकालता रहा, फिर इस तरह वहाँ से भागा जैसे यकबेक किसी हाथी का दिमाग उलट गया हो। अब देखिए, हमीद ने कहा। इस मरदूद ने उसकी भी मट्टी पलीत करके रख दी। भाई वो इसी किस्म का आदमी है, किसी न किसी तरह अपना काम निकाल लेता है, खवा इसके लिए कुछ करना पड़े। बाअसूल आदमी नहीं है, लेकिन उसकी जहानत से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बताऊं, काश ये मेरे साथ सिर्फ एक ही साल गुजार सकता। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। ओबरान बहुत देर से इमरान के कान खा रहा था। मैं कहता हूँ, क्या फरीदी कानूनी तौर पर हमारी मुहिम में शरीक हुआ था? ये कौन कहता है मिस्टर ओबरान? फिर तुम उसके मशवरे पर क्यों अमल कर रहे हो? मैं किसी के भी मशवरों पर अमल नहीं करता कभी भी, इमरान संजीदगी से बोला। और फिर मेरे अमल करने या न करने से क्या होता है? पार्टी लीडर तो तुम हो, तुम ही कोई ढंग का मशवरा दो। हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, ओबरान ने सख्ती से कहा। खवा हमेशा यहीं पड़े सड़ते रहो? इमरान ने पूछा। उसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो परवाह है मिस्टर ओबरान, इमरान ने गुलोगे आवाज में कहा। मुझे उन बच्चों की फिक्र खाए जा रही है जो अभी तक पैदा नहीं हो सके। तो फिर तुम हमसे अलहदा हो रहे हो? ओबरान ने गुस्से लहजे में पूछा। होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब से मैंने इस वादी में कदम रखा है जीरो लैंड से बेपनाह मोहब्बत महसूस होती है। बस दफा हो जाओ सामने से, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता, इमरान ने कहा और वहाँ से हटकर फरीदी के खेमे में आया। अब कासिम भी यहीं था और हर वक्त खाला जात की शान में कसीदे पढ़ता रहता था। फरीदी खेमे में मौजूद नहीं था। हमीद ने कासिम को हशकार दिया। आओ आओ, कासिम ने इमरान को गुस्सा दिखाकर कहा। आज मैंने फैसला कर लिया है। रोज़ा हालांकि उर्दू नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी हंस पड़ी, क्योंकि उसे इस कज़िये का इल्म था। यार ख़त्म भी करो, इमरान पलके झपकाकर बोला। इस बेवफा को भूल जाओ, तुमसे पहले भी दुनिया में करोड़ों नाकाम मोहब्बत गुजरे हैं। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठेंगे का फल मीठा होता है। कासिम बुरी तरह झल्ला गया और फिर कफन फाड़ अंदाज में बोला। साले मरोगे तो पता चलेगा, तन तन कीड़े पड़ेंगे, जैसे मेरा दिल दुखाया है ना। अरे प्यारे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? भला मैंने क्यों दिल दुखाया है? वो तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन यहाँ आकर मौसम बदल गया। अब वो हंटर से मोहब्बत करने लगी है। हंटर से करती हो या लाठी डंडे से, मैं तो तुमसे समझूंगा। और क्या, सीधी सी बात है, हमीद सर हिलाकर बोला। तुम बड़े खरे आदमी हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रगों में खालिस खून दौड़ रहा है। उसका क्या मतलब हुआ? कासिम आंखें निकालकर हमीद पर उलट पड़ा। मतलब ये हुआ कि खालिस खून नहीं तो क्या इसमें मट्टी का तेल मिलाया जाता है? हमें तुम भी उल्लू बनाते हो रहते हो, मगर मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता, समझे?
ارے یہ تو آج صبح تمہیں الو کا پٹا کہہ رہا تھا، عمران بول پڑا۔ یہ خود الو کے پٹے، ان کے باپ دادا سے بھی سالے، ابے ہوش میں ہے یا نہیں؟ حمید نے کہا۔ دیکھا پیارے بھائی جان، عمران سر ہلا کر بولا، ابھی تمہاری رگوں میں خالص خون دوڑا رہے تھے اور اب ابے تبے سے باتیں کرنے لگے، گویا تم کسی تانگے والے کی اولاد ہو۔ ارے بے شرم کہیں کے، حمید جلدی سے بول پڑا، پہلے اسے دھوکہ دیا، اب تانگے والے کی اولاد بتا رہے ہو؟ اور قاسم تم کھڑے سن رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی تانگا نہیں چلایا۔ بالکل نہیں چلایا۔ قاسم عمران کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بات بڑھ جاتی لیکن ٹھیک اسی وقت فریدی خیمے میں داخل ہوا۔ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ اس نے کہا، پھر عمران سے بولا، باہر 3 آدمی کھڑے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے ہمیں یہاں آرام نہیں ہے۔ کیا ابھی لے جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ابھی۔ اب کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی وہ کہیں کرتے رہو، فی الحال یہی مناسب ہے، لیکن اوبران اور اس کے ساتھی، ان کا عدم تعاون بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں پہلے بھی یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے خیمے سے باہر نکل آئے۔ اجنبیوں نے اوبران اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکال لیا تھا۔ بات کو معلوم ہوا کہ اوبران نے خیمے سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اجنبیوں نے تشدد کی دھمکی دی۔ وہ سب نہتے تھے اس لیے خاموش رہے اور جو کچھ بھی کہا گیا تھا کان دبا کر کرنا پڑا۔ اب ان تینوں میں سے ایک ان سے کہہ رہا تھا، دوستو، تم خود سوچ سکتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، تمہاری کیا حقیقت ہے۔ ہم یہاں تقریباً 500 خونخوار قسم کے جنگلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن فریدی نے اس اشارے سے منع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ 3 گھنٹے گزر گئے لیکن منزل کا کہیں پتہ نہ تھا۔ روزہ اور کیلی کا برا حال تھا۔ وہ اس پر تیار نہیں تھی کہ کوئی انہیں اٹھا کر لے چلے۔ کچھ دیر بعد انہیں سیاہ رنگ کی کچھ چمنیاں نظر آئیں جن سے دھواں نکل رہا تھا، اور پھر بڑی بڑی عمارتیں بھی دکھائی دیں جو پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ وہ چلتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں رکنے کو کہا گیا۔ وہ ایک عمارت کے دروازے پر رکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر چلنے کا حکم دیا۔ عمارت باہر سے جتنی بھدی نظر آئی تھی، اندر سے اتنی ہی حسین نظر آئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواریں شیشے کی طرح جھلکتی تھیں، مگر یہ ہال چوکور نہیں تھا، بلکہ اس کی بغلی دیواریں اس ملازمت سے ترچھی تھیں کہ اگر انہیں کچھ اور بڑھا دیا جاتا تو یہ ہال مثلث کی شکل اختیار کر لیتا۔ ہال کے تنگ سرے پر ایک اسٹیج سا بنا ہوا تھا جس پر ایک شیشے کی دیوار تھی جو چھت سے جا ملی تھی، اور ہال کا وہ حصہ شیشے کا ایک بہت بڑی صندوق معلوم ہوتا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پیچھے 5 سفید فام آدمی نظر آئے۔ وہاں کچھ مشینیں بھی تھیں جن کی نلکیاں شیشے کی دیوار سے گزر کر ہال کے کھلے ہوئے حصے میں نکلی تھیں۔ شیشے اتنے صاف تھے کہ دوسری طرف کی ہر چیز بخوبی نظر آتی تھی۔ وہ 3 آدمی جو انہیں یہاں لائے تھے وہ بھی شیشے کی دیوار کے پیچھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ان میں سے ایک آدمی نے عمران کو اردو میں مخاطب کیا، مسخرے احمق، ہم نے چاہا تھا کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ۔ ارے باپ رے، عمران بڑبڑایا، یہ تو اردو بول رہا ہے، ہو گیا کباڑا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی ہے، ہم سے فی الحال تقاضا کرو گے اور موقع کے منتظر رہو گے؟ ہاں، لیکن ہم اس سے پہلے ہی تمہیں راہ راست پر لائیں گے۔ ادھر دیکھو، ہم یہاں صرف 8 آدمی ہیں اور 500 جنگلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا یہ ہماری جسمانی قوت کا کارنامہ ہے؟ ہوگا بھائی، میں یقین کیے لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ تاریخ وادی ہے، اگر تم یہاں ہمارے خلاف کچھ سوچو گے بھی تو ہمیں اطلاع ہو جائے گی۔ ہم تمہاری شخصیتوں کو بدل دینے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اب تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا تاکہ تم ہمارے کارخانوں میں کام کی دیکھ بھال کر سکو۔ ہمیں مہذب اور پڑھے لکھے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوبران نے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، محض تمہاری نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے بات بڑھ گئی، نہ تم اس مسئلے پر مجھ سے جھگڑا کرتے اور نہ اس کی نوبت آتی۔ دفتن عمران نے ایک تیز قسم کی بو محسوس کی اور بے تحاشا ہال کے دروازے کی طرف بھاگا۔ یہاں یہی ایک دروازہ تھا لیکن اسے بند پایا۔ یہ بو اس کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ساتھیوں کی طرف پلٹا اور بدقت ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا، کیونکہ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پیروں کی جان نکل چکی ہو۔ اس نے اپنے اکثر ساتھیوں کو بھی بیٹھتے دیکھا، کئی تو بیٹھتے ہی فرش پر دراز ہو گئے تھے۔ فرش پر دراز ہو جانے والوں میں اسے فریدی بھی نظر آیا، اور پھر وہ خود بھی کھڑا نہ رہ سکا۔ اب یہ حالت تھی کہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب کچھ دیکھ سکتی تھیں، لیکن جسم میں جنبش کرنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔
جب سبھی لمبے لمبے لیٹ گئے تو ہال کی چھت میں ایک طویل و عریض خلا نمودار ہوا، جس سے وادی پر چھایا ہوا سفید بادل صاف نظر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تیز قسم کی بو ہلکی ہوتی گئی اور پھر یخلق غائب ہو گئی، مگر ان کی کیفیت وہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن سوچ سکتے تھے اور خائف ہو سکتے تھے۔ بو کے غائب ہوتے ہی وہ 8 آدمی ہال میں آ گئے۔ بولو دوستو، اب کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایسے ہی 4 منازل سے گزرنے کے بعد تم ہمارے لیے کارآمد ہو جاؤ گے۔ تمہارے دلوں میں کبھی بغاوت کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تم زیرو لینڈ کے لیے جان تک دے دو گے، لیکن خوشی سے جان دو گے، تمہیں اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اچانک عمران نے فریدی کو ان پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیا چل رہے تھے، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں۔ وہ 8 اس غیر متوقع حملے سے بھوکلا گئے تھے، لیکن اچانک ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا جو انہیں یہاں تک لائے تھے، اور پھر اس نے فائر جھونک مارا۔ عمران نے فریدی کو گرتے دیکھا اور اس کے حلق سے ایک بے تحاشا قسم کی چیخ نکلی۔ دیکھو دیکھو، ایک آدمی چلایا، اور وہی آدمی فریدی کی طرف جھپٹا جس نے اس پر فائر کیا تھا۔ عمران پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل ایسے شکاری کتے کی سی تھی جسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، اور وہ اپنے آزاد ساتھیوں کو شکار کھیلتے دیکھ کر بے چین ہو اٹھے۔ ایسے کسی موقع پر زنجیریں بھی توڑی جا سکتی تھیں، مگر وہ اسے کیا کرتا کہ اس کا جسم ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ فائر کرنے والا جھک کر فریدی کو دیکھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے حلق سے ایک کریہ سی چیخ نکلی، کیونکہ وہ زمین سے کئی گز اونچا اچھل گیا تھا، اور پھر زمین پر دوبارہ پہنچنے سے پہلے اسے ملکن موت نے جا لیا۔ اسی کے ریوالور کی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، اور ریوالور فریدی کے ہاتھ میں تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے یہ کارنامہ اسی کا رہا ہو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، فریدی بقیہ 7 آدمیوں کو گھورتا ہوا بولا، لیکن جواب میں بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ شیشے کی دیوار میں 2 سوراخ ہو گئے۔ فریدی کو بچنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی بدحواسی کی وجہ سے نشانہ پہلے ہی خطا کر دیا تھا، لیکن فریدی نے جوابی فائر نہیں کیا۔ اب عمران کی آنکھیں کھلی۔ وہ اپنے سنگ آرٹ پر بہت نازا تھا، لیکن یہاں 2 آدمی فریدی پر متبادل گولیاں برسا رہے تھے، اور ابھی تک اس کا بال بیکا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے پے در پہ 2 فائر کیے، اور وہ دونوں آدمی ڈھیر ہو گئے جنہوں نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ریوالور کی گولیاں بہت احتیاط سے صرف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے ریوالور خالی ہو چکے تھے۔ پھر یک بیک ایسا معلوم ہوا جیسے بقیہ 5 آدمیوں کے دماغ الٹ گئے ہوں۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ فریدی کے ہاتھ میں ریوالور ہے، اس پر چڑھ دوڑے۔ فریدی کے ریوالور سے پے در پہ 2 شعلے نکلے۔ 2 آدمی اور گرے۔ پھر اس نے ریوالور پھینک دیا کیونکہ وہ خالی ہو چکا تھا۔ بقیہ 3 آدمی اس سے بھڑوں کی طرح چمٹ گئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اسے گرا دیں۔ فریدی تھوڑی دیر تک تو کھڑا اس طرح جھومتا رہا جیسے اس پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر پھر یک بیک اس کے ہاتھ چلنے لگے۔ اس کی قمیض کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی اور چھیٹڑے جھول رہے تھے۔ چہرہ حد درجہ بھیانک ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں اس عالم میں بھی نیم غنودی سی تھیں۔ ویسے وہ فریدی کا چہرہ تو معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں 2 آدمی ڈھیر ہو گئے۔ اب ایک آدمی رہ گیا تھا، لیکن اس نے فریدی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ جب تک اس کے پیروں میں کھڑے ہونے کی قوت رہی، ڈٹا ہی رہا، مگر کب تک؟ آخرکار اسے بھی ڈھیر ہونا ہی پڑا۔ 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اگر آدمی بے دست و پاپڑا رہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ فریدی کسی مافوق الفطرت ہستی کی طرح ان کے ذہنوں پر چھا گیا تھا۔ حال میں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی جانبر نہ ہو سکا تھا، جن کی مرمت اس نے صرف ہاتھوں سے کی تھی۔ روزہ کیلی سے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، یہ دیکھو، یہ ہے کرنل فریدی، جسے تم کہانیوں کا شہر کہہ رہی تھی۔ بولو، اب خاموش کیوں ہو؟ کیا یہ سب تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کے علاوہ اور کسی میں بھی اتنی سخت تھی کہ حالات کا رخ اس طرح موڑ سکتا؟ فریدی عظیم ہے ہر حال میں اور رہے گا۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ 4 گھنٹے کا اختتام ان کے لیے مزید قوت لایا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے جنگلی اس نئے انقلاب سے بے خبر تھے، لیکن فی الحال انہوں نے ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں انہیں کئی اور بھی عمارتیں نظر آئیں جن میں مختلف قسم کے عجیب و غریب آلات اور مشینیں ملیں۔ یہ بھی حقیقت ہی تھی کہ وہاں ان 8 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد مزید آدمیوں کو تلاش کرتے رہے، مگر ایک بھی نہ مل سکا۔ کچھ دیر بعد عمران نے فریدی سے کہا، آخر اب اس طرح بھٹکتے پھرنے سے کیا فائدہ؟
میں اس طیارے کی تلاش میں ہوں جس کے ذریعے وہ ہمیں یہاں لائے تھے۔ طیارہ نہیں بلکہ اڑن تشتری کہو۔ کیوں، کیا آپ نے کوئی اڑن تشتری دیکھی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہی دیکھی تھی جس پر ہم یہاں آئے تھے۔ اوہ، کیا آپ ہوش میں تھے؟ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت ہوش میں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن بھی آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی جس دن ہم یہاں پہنچے تھے، اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ اپنی قوت صرف کر کے کھڑے بھی ہو سکتے۔ آخر آپ کیا پکا کر کھاتے ہیں؟ اوہو، کچھ بھی نہیں، فریدی مسکرایا۔ وہ تو ایک بہت معمولی سا واقعہ تھا۔ میں نے سانس روکنے کے سلسلے میں بہت مشق کی ہے، یہی آرٹ اس رات بھی کام آیا تھا اور آج اس وقت بھی۔ کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں آپ؟ کم از کم آدھے گھنٹے تک، نہایت سکون کے ساتھ۔ ارے باپ رے! عمران آنکھیں نکال کر اپنی کھوپڑی سجانے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، جب اس رات بھی آپ ہوش میں تھے تو اسی قسم کا ہنگامہ وہاں بھی کیوں نہیں برپا کر دیا تھا؟ اسکیم یہی تھی، مگر اڑن تشتری دیکھ کر ہی خیال بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ مریخ کے باشندے بھی ہوئے تو سودا برا نہ ہوگا، کیونکہ پرسرار اڑن تشتریاں عرصے سے خاصا ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس رات آپ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے، پھر کیوں نہ آپ؟ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ طارق انہیں آواز دے رہا تھا۔ وہ رک گئے۔ طارق نے قریب آ کر کہا، میں کیوں نہ ان جنگلیوں کو ان کی رہائی کا مژدہ سنا دوں؟ ہرگز نہیں، تا وقت ہے کہ باہر نکلنے کی کوئی معقول صورت نہ نظر آ جائے۔ ان لوگوں سے کسی قسم کی گفتگو پریشانی ہی لائے گی، بہتر ہے کہ انہیں کسی تبدیلی کا احساس نہ ہونے پائے۔ وہ دیکھو، طارق نے اپنی پیشانی تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم وہ جگہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں جہاں کی مٹی نیلگوں ہے؟ ہیرے، فریدی مسکرایا۔ یقین کیجئے کہ اب وہاں ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم اس کی باتوں پر کیوں یقین کر لیں؟ فریدی نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہی رہا۔ سارا دن وہ اس اڑن تشتری کو تلاش کرتے رہے جس کا تذکرہ فریدی نے کیا تھا۔ اسی دوران میں وہ نیلی مٹی والے خطے بھی جا نکلے۔ یہ مٹی کسی برادے کی راکھ معلوم ہوتی تھی اور کہیں کہیں جلے بھنے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ فریدی محض طارق کے خیال سے وہاں رکا رہا کہ وہ اطمینان کر لے۔ اسے بوڑھے سنجیدہ اور عقلمند طارق کا یہ بچپنا شدت سے کھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد طارق نے بالکل بچوں کے سے انداز میں کہا، جیسا کہ اس کا خیال تھا کہ اگر یہاں کھدائی کی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کھدائی سے بہتر یہ ہوگا کہ فرصت کے اوقات میں اپنی قبریں کھودا کریں۔ حمید بولا، کیونکہ اگر ہیرے مل بھی گئے تو انہیں لے کے کہاں جائیں گے؟ طارق اس پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اسے حمید کا یہ ریمارک بہت گرا گزرا تھا۔ فریدی اور عمران دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر اس دوران میں اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی کسی دوسری جگہ سے یہاں آ گیا تو مزید دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بڑی جدوجہد سے اڑن تشتری کی تلاش میں لگے رہے۔ بالآخر تیسرے دن حمید نے ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں پڑی ہوئی چٹانیں کچھ غیر قدرتی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ عمران نے بھی حمید کے شبے کی تائید میں مزید شبہ ظاہر کیا اور پھر اس جگہ کا تفصیلی جائزہ لینے کی ٹھہری۔ حمید کا شبہ غلط نہیں نکلا۔ چٹانوں کی جگہ تبدیل کرنے میں یقینی طور پر انسانی ہاتھ کا کام تھا۔ جیسے ہی اوپر چڑھ کر چٹانوں کے قریب پہنچے، انہیں 40-50 فٹ گہرا ایک غار دکھائی دیا جس کی ساخت کنویں کی سی تھی۔ قطر کم از کم 200 فٹ ضرور رہا ہوگا، اور پھر اس غار کی تہہ میں انہیں ایک اڑن تشتری نظر آئی۔ مگر عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال کر ہی سکیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ غار کے گرد چل رہے تھے۔ ایک جگہ انہیں زینے نظر آئے۔ فریدی کے اشارے پر حمید اور عمران بھی اس کے عقب میں اترتے چلے گئے۔ پھر وہ اڑن تشتری میں بھی داخل ہو گئے۔ وہ اندر سے ایک بڑا گول کمرہ معلوم ہوتی تھی۔ ایک جانب کچھ مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود بھی فریدی نے ایک مشین پر ہاتھ ڈال دیا اور سامنے ڈیش بورڈ پر 2 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی اسکرین روشن ہو گئی۔ ساتھ ہی اڑن تشتری سے اس قسم کی آواز نکلنے لگی جیسے کسی بہت بڑے برتن میں سینکڑوں من پانی کھول رہا ہو۔ ادھر اسکرین کی طرف دیکھو، فریدی نے ان دونوں سے کہا۔ اب اسکرین پر ایک اڑن تشتری کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اڑن تشتری کی تصویر بھی متحرک نظر آنے لگی تھی اور وہ اوپر ہی کی طرف اٹھتی معلوم ہو رہی تھی۔ فریدی نے انہیں بتایا کہ یہی اسکرین ہی اس کے کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ یہ گرد و پیش کے مناظر کے ساتھ ہی ساتھ اس اڑن تشتری کی پوزیشن بھی واضح کر دیتی ہے۔ مثلاً یہ دیکھو، اوپر تشتری کی راہ میں ایک نوکیلی چٹان حائل ہے۔ اگر راستہ کاٹا نہ گیا تو یہ اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ دیکھو میں اسے بچاتا ہوں۔ فریدی نے ایک پرزے پر ہاتھ رکھا
اور اسکرین پر اڑن تشتری کی تصویر ایک طرف کھسکنے لگی، حتیٰ کہ نوکیلی چٹان اس سے بہت دور ہو گئی۔ پھر تشتری کی تصویر کے اوپر بادل نظر آنے لگے۔ دیکھو، ہم اوپر چھائے ہوئے بادلوں کے قریب پہنچ رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ میں کہتا ہوں، آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ کیسے معلوم ہو گیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس رات بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میں نے خصوصیت سے اس حیرت انگیز طیارے کے متعلق ایک تفصیل ذہن میں رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد فریدی نے اسے نہایت اطمینان سے تاریک وادی کی عظیم و شان قدرتی دیوار کے ایک حصے پر اتار دیا۔ اس طرح انہیں یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ اب وہ آزاد ہیں۔ کیتو کے لیے وہ رات بڑی حیرت انگیز تھی جب وہاں ایک بہت بڑی اڑن تشتری ہوائی اڈے پر اتری، لیکن چونکہ اوبران کی مہم ایکواڈور کی حکومت کی اجازت سے وہاں داخل ہوئی تھی، اس لیے حالات ان کے موافق ہی رہے۔ انہوں نے تاریک وادی سے ایک ایک بندے کو نکال لیا۔ فریدی کو اس سلسلے میں درجنوں بار اوپر سے نیچے جانا پڑا تھا، اور وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس تشتری کا ایندھن ہی نہ ختم ہو جائے۔ جنگلی اوپر لا کر چھوڑ دیے گئے تھے، اور پھر ان میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے نکل بھاگا تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی چھوٹے سے پنجرے میں بہت سے پرندے بن رہے ہوں اور راہ فرار ملتے ہی بھرا مار کر اڑ گئے ہوں۔ کیتو پہنچ کر فریدی نے اوبران، عمران اور کرامویل کو الوداع کہی۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اوبران نے کہا، لیکن اسے بھول جانا کہ میں بھی اس مہم میں شریک تھا۔ کیوں؟ کرامویل کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں قانونی طور پر اس مہم میں شریک نہیں تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کا نام لیا جائے، مگر ہم لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، اوبران نے کہا۔ اعتراض ہو یا نہ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ فریدی، حمید، قاسم اور طارق کیتو سے کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو گئے۔ طارق کی تجویز تھی کہ وہ سب کچھ دنوں تک لا حاصل سفر کی خوف دور کریں۔ کچھ دن بعد انہیں معلوم ہوا کہ طارق وادی پر باقاعدہ طور پر چڑھائی کی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسی اڑن تشتری کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن وہاں انہیں اب نہ وہ بادل دکھائی دیے اور نہ انہیں ان کارخانوں کا سراغ ہی مل سکا جو انہوں نے وہاں دیکھے تھے۔ اس کی بجائے وہ وادی اب سمندر کا ایک ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ حد نظر پانی ہی پانی موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ فریدی کو یہ اطلاع لاس اینجلس میں ملی تھی اور اس نے کہا تھا، میں کسی دن دنیا کو